بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم جماعت کے متعلق پڑھیں گے۔ گزشتہ کل کے سبق میں ہم نے امام اور مقتدیوں کے مسائل کے متعلق پڑھا تھا۔ جماعت کے متعلق یہ ہے کہ چونکہ جماعت سے نماز پڑھنا واجب یا سنت موقدہ ہے، اس لیے اس کا ذکر بھی نماز کے واجبات، سنن اور مکروہات کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے۔ جماعت کم از کم 2 آدمیوں کے مل کر نماز پڑھنے کو کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک شخص ان میں تابع ہوا، دوسرا متبوع ہوا، یعنی ایک شخص اپنی نماز کے صحیح اور نماز کے فاسد ہونے کو امام کی نماز پر محمول کر دے، جس کو ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں ایک مثال سے کہ جب کچھ لوگ کسی بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، سب کا مطلب ایک ہوتا ہے، تو کسی کو اپنی طرف سے وکیل کر دیتے ہیں اور اس وکیل کی گفتگو ان سب کی گفتگو سمجھی جاتی ہے۔ اس کی ہار جیت سے موکلوں کی ہار جیت ہوتی ہے۔ ہاں، فرق اس قدر ہے کہ وہاں وکیل کو صرف اپنے موکلوں کے اظہار مقصود منظور ہوتا ہے، اور یہاں اپنا مقصود اور مدعا بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ تو اب جو متبوع ہے وہ امام ہے، اور جو اس کے تابع ہے اسے مقتدی کہتے ہیں۔ تو اب جماعت کی نماز کی فضیلت یہ ہے کہ بہت سی احادیث میں اس کی فضیلت کثرت سے وارد ہوئی ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جماعت کی نماز میں تنہا نماز سے 27 درجہ زیادہ ثواب رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنہا نماز پڑھنے والا، اکیلے نماز پڑھنے والا ایک آدمی کے ساتھ نماز پڑھنا بہت زیادہ بہتر ہے، اور 2 آدمیوں کے ساتھ نماز پڑھنا اور بھی زیادہ بہتر ہے۔ جس قدر جماعت زیادہ ہوں گی اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اس کو نصف رات، آدھی رات کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھے گا اسے پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہے کہ ایک روز آپ نے فرمایا کہ بے شک میرے دل میں یہ ارادہ ہوا کہ کسی کو حکم دو کہ لکڑیاں جمع کرو، پھر اذان کا حکم دو، پھر کسی شخص سے کہو کہ امامت کرے، اور میں ان لوگوں کے گھروں پر جا کر جو جماعت میں نماز نہیں پڑھتے ان کے گھروں کو جلا دوں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جماعت کے چھوڑنے کی سزا آگ میں جلانا ہے۔ یہ سخت سزا شریعت میں نہیں آئی، مگر جماعت چھوڑنے اور مال غنیمت میں خیانت کرنے کے بارے میں آئی ہے۔ اور ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سلیمان ابن ابی حثمہ کو صبح کی نماز میں نہیں پایا تو ان کے گھر گئے اور ان کی ماں سے پوچھا کہ آج میں نے سلیمان کو فجر کی نماز میں جمع نہیں دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ رات بھر نماز پڑھتے ہیں، اسی وجہ سے اس وقت جماعت کے وقت ان کو نیند آ گئی۔ تب حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے کہ تمام رات عبادت کرو۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ اس حدیث سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ صبح کی نماز با جماعت پڑھنے میں تہجد سے زیادہ ثواب ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر شب بیداری یعنی رات بھر عبادت کرنا فجر کی نماز میں مخل ہو تو رات بھر عبادت کرنے کو چھوڑ دینا بہتر ہے۔ جماعت میں بہت سی حکمتیں ہیں، علماء نے بہت سی حکمتیں بیان کی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے چند حکمتیں بیان کی ہے۔
نمبر 1 کہ کوئی چیز اس سے زیادہ فائدہ مند نہیں ہوتی کہ کوئی عبادت رسم کی طرح عام کر دی جائے، جیسا کہ دوسرے مذہبوں کے ہاں کوئی ایک ایسی عبادت ہوتی ہے جو مشہور کر دی جاتی ہے، رسم بنا لی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ ایک عبادت ایک ضروری عادت ہو جائے کہ اس کا چھوڑنا ترک عادت کی طرح ناممکن ہو جائے، اور کوئی عبادت نماز سے زیادہ شاندار نہیں اس کے ساتھ ایک خاص اہتمام کیا جائے۔ نمبر 2 مذہب میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جاہل بھی ہوتے ہیں، عالم بھی ہوتی ہے، لہذا یہ بڑی مصلحت کی بات ہے کہ سب لوگ جمع ہو کر ایک دوسرے کے سامنے اس عبادت کو ادا کریں۔ اگر کسی سے کچھ غلطی ہو جائے تو دوسرا اسے تعلیم دے، گویا اللہ تعالیٰ کی عبادت ایک زیور ہوئی کہ تمام پرکھنے والے اسے دیکھتے ہیں، جو خرابی اس میں ہوتی ہے بتلا دیتے ہیں، جو عمدگی ہوتی ہے اسے پسند کرتے ہیں۔ بس ایک یہ ذریعہ نماز کو مکمل کرنے کا ہوا۔ اور جو لوگ بے نمازی ہوں گے، تیسری مصلحت یہ ذکر کی ہے، تیسری حکمت اور تیسرا فائدہ ہے کہ جو لوگ بے نمازی ہوں گے ان کا حال اس سے کھل جائے گا، ان کو وعظ و نصیحت ان کو سمجھانے کا موقع ملے گا۔ نمبر 4 چند مسلمانوں کا مل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اس سے دعا کرنا ایک عجیب خاصیت رکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے نازل ہونے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبولیت کے لیے ایک عجیب خاص کیفیت ہے۔ نمبر 5 کہ اس امت سے اللہ تعالیٰ کا یہ مقصود ہے کہ اس کا کلمہ بلند ہو اور کلمہ کفر پست ہو، نیچا ہو، زمین پر کوئی مذہب اسلام سے غالب نہ رہے۔ اور یہ بات جب ہی ہو سکتی ہے کہ یہ طریقہ مقرر کیا جائے کہ تمام مسلمان، عام اور خاص، مسافر اور مقیم، چھوٹے بڑے اپنی کسی بڑی مشہور عبادت کے لیے جمع ہوا کرے اور شان و شوکت اسلام کی ظاہر کرے۔ انہی سب مسائل سے شریعت کی پوری توجہ نماز کی طرف منسوخ ہو گئی اور اس کی ترغیب دی گئی اور اس کے چھوڑنے کی سخت سزا دی گئی ہے۔ چھٹی حکمت یہ ہے کہ چھٹا فائدہ کہ جماعت میں یہ بھی فائدہ ہے کہ تمام مسلمانوں کے ایک دوسرے کے حال کی اطلاع و خبر ہوتی رہیں گی، ایک دوسرے کے درد مصیبت میں شریک ہوتے رہیں گے، جس سے دینی اخوت اور ایمانی محبت کا پورا اظہار و استحکام ہوگا، جو شریعت کا ایک بڑا مقصود ہے، جس کی تاکید و فضیلت جا بجا قرآن و احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ یعنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جماعت کے اندر نہیں آیا، روزانہ نماز پڑھا کرتا تھا، اب ایک مرتبہ نہیں آیا، 2 مرتبہ نہیں آیا، تو اس کے دیگر ساتھیوں کو یہ بات معلوم ہو جائیں گی کہ یہ شخص کسی مصیبت میں ہے یا کسی پریشانی میں ہے یا کسی غم میں مبتلا ہے، تو اس کے دوسرے ساتھی اس کی یاد کریں گے اور اس کی مدد کریں گے، اور یہی اسلام کا ایک شیوا اور ایک حکم ہے۔ اب جماعت کی نماز کن لوگوں پر واجب ہے؟ تو نمبر 1 عاقل بالغ آزاد مردوں پر جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے کہ جن کو کوئی عذر نہ ہو اور وہ کسی حرج و مشقت کے بغیر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر قادر ہوتے ہو۔ یعنی عقل مند پر جو پاگل ہو اس پر جماعت سے نماز پڑھنا نہیں ہے، نابالغ بچوں پر بھی جماعت سے نماز پڑھنا واجب نہیں، اسی طرح مردوں پر جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے لیکن عورتوں پر جماعت سے نماز پڑھنا واجب نہیں۔ اور ایسے لوگ جن پر کوئی عذر نہ ہو، عذر یعنی جماعت کو معاف کرنے والے چند اعذار ہیں جن کو ہم ابھی پڑھتے ہیں، وہ اعذار نہ ہو اور بغیر حرج و مشقت کے نماز جماعت سے پڑھ سکتے ہو تو ان پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے۔ اب وہ باتیں کہ جماعت معاف کرنے والی چیزیں کہ وہ باتیں جن کی وجہ سے جماعت چھوڑنا جائز ہو جاتا ہے، تاہم اگر کوئی عذر کی حالت میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو بہت اچھی بات ہے۔ نمبر 1 مسجد کے راستے میں سخت کیچڑ ہو کہ چلنا سخت دشوار ہو تو جماعت چھوڑ دینا جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے۔ نمبر 2 بارش بہت زور سے برستی ہو تو جماعت چھوڑنا جائز ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ جماعت سے جا کر نماز پڑھے۔ اور نمبر 3 سخت سردی ہو کے باہر نکلنے میں یا مسجد جانے میں کسی بیماری کے پیدا ہو جانے یا بڑھ جانے کا خوف ہو تو جب جماعت چھوڑ سکتے ہیں۔ نمبر 4
مسجد جانے میں مال و اسباب کے چوری ہو جانے کا خوف ہو۔ نمبر 5، مسجد جانے میں کسی دشمن کے مل جانے کا خوف ہو۔ اور نمبر 6 کہ مسجد جانے میں کسی قرض خواہ کے مل جانے کا خوف ہو اور اس سے تکلیف پہنچنے کا خوف ہو، بشرطے کہ اس کا قرض ادا کرنے پر قادر نہ ہو۔ یعنی کسی شخص نے کسی سے قرض لیا ہے اور قرض لینے والا قرض مانگ جس شخص سے قرض لیا ہے وہ مسجد جائے گا تو قرض کا مطالبہ کرے گا، اور حالت یہ ہو، کنڈیشن یہ ہو کہ ابھی قرض ادا کرنے کی طاقت نہ ہو اور سامنے والا قرض ادا نہ کرنے پر تکلیف پہنچا سکتا ہو، تو اس حالت میں جماعت چھوڑنے کی اجازت ہے۔ نمبر 7، اندھیری رات ہو کہ راستہ دکھائی نہ دیتا ہو۔ نمبر 8، رات کا وقت ہو اور وہ سخت آندھی چڑھ رہی ہو، طوفان چڑھ رہا ہو، تو اس وقت بھی جماعت سے نماز پڑھنا معاف ہے۔ نمبر 9، کسی مریض کی تیمارداری کرتا ہو کہ کسی مریض کے پاس میں اس کی دیکھ بھال کرتا ہو کہ اس کے جماعت میں چلے جانے سے اس بیمار کو تکلیف ہو، یا بیمار اس سے اتنا مانوس ہے کہ اس کے چلے جانے کے بعد دیگر لوگوں سے اسے وحشت ہوتی ہو، دیگر لوگوں سے اس کو انس نہ ہو، تو پھر اس کا جماعت سے نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ نمبر 10، کھانا تیار ہو یا تیاری کے قریب ہو اور بھوک ایسی لگی ہو کہ نماز میں جی نہ لگنے کا خوف ہو۔ اور نمبر 11، پیشاب یا پاخانہ زور کا معلوم ہوتا ہو۔ نمبر 12، کوئی ایسی بیماری ہو کہ جس کی وجہ سے چل پھر نہ سکے، یا نابینا یا پیر کٹا ہوا ہو، تو اس حالت میں جماعت سے نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ نمبر 13، سفر کا ارادہ رکھتا ہو اور خوف ہو کہ جماعت سے نماز پڑھنے میں دیر ہو جائیں گی، قافلہ نکل جائیں گا، یا ریل چھٹ جائیں گی، ٹرین چھٹ جائیں گی، یا بس چھٹ جائیں گی، اور دوسری بس پکڑنا یا تو ممکن نہیں یا اس کے پکڑنے میں سخت حرج، مشقت اور پریشانی ہو۔ نمبر 14، قید ہو یعنی قیدی پر جماعت سے نماز پڑھنا فرض نہیں۔ اور نمبر 15، فالج زدہ ہو جس کو لقوہ ہو گیا ہو، پیرلیس ہو گیا ہو۔ اور نمبر 16، بڑھاپے میں جو شخص اتنا بوڑھا ہو گیا ہو کہ وہ چل نہیں سکتا، کمزور ہو گیا ہو، تو اس کے لیے بھی جماعت سے نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے جماعت سے نماز پڑھنے کی فضیلت اور جماعت سے نماز نہ پڑھنے کی وعید، اور پھر جماعت کی حکمتیں، پھر جماعت کن لوگوں پر واجب ہے، اور کن وجہ سے جماعت چھوڑنا جائز ہے، جماعت سے نماز پڑھنا معاف ہے، ان کے متعلق پڑھا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ کل ہم مقتدیوں کی قسموں کے متعلق پڑھیں گے۔